السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام پارہ ورحمۃ نمبر اللہ 27 ہے، وبرکاتہ۔ سورۃ الواقعہ شروع سے۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جس وقت واقعہ ہوگی، الواقعات خاص یا حقیقی واقعہ ہونے والی یعنی قیامت۔ اے انسانوں، اس وقت کو یاد کرو جب قیامت جو ہے پوری کائنات پر واقعہ ہو جائے گی، چھا جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ لیسا نہیں ہوگا لوقعتہا، واسطے اس کے وقت واقعہ ہونے کے، کاذبہ کوئی جھوٹ، اس کے واقعہ ہونے میں، قیامت کے قائم ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ حقیقی سچ ہے کہ قیامت جو ہے یہ واقعہ ہوگی، قیامت قائم ہوگی۔ جن لوگوں نے قیامت کو بھلا کر دنیا میں جو ہے کفر اور فتنے جو ہے پھیلا رہے ہیں، دنیا جو ہے ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے چلا رہے ہیں، دنیا لوٹ رہے ہیں، اللہ کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ اچھی طرح جان لیں کہ اگر وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، یہ سارے ظلم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، تو ان کو سن لینا چاہیے کہ قیامت کے واقعہ ہونے میں، قیامت کے قائم ہونے میں، قیامت کے چھا جانے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ، وہ پست کرنے والی ہے، اعلیٰ چیزوں کو پستیوں میں، رافعۃ، بلند کرنے والی ہے، یعنی ہر چیز کو الٹا دینے والی ہے، اوپر کی چیزیں نیچے، نیچے کی اوپر، اس طریقے سے قیامت جو ہے تباہی جو ہے برپا کر دے گی۔ خافضۃ، نیچے کرنے والی ہے، پست کرنے والی ہے، رافعۃ، اور اٹھانے والی ہے، بلند کرنے والی ہے، یعنی نیچے کی چیزیں اوپر، اوپر کی چیزیں نیچے، یعنی ہر چیز کو جو ہے وہ الٹا دینے والی ہے۔ اذا جس رجت، ہلا دی جائے گی، الارض، یہ زمین، رجن، ہلا دینا، یہ زمین جو ہے یہ ہل جائے گی، اس پر زلزلہ آ جائے گا، بڑا شدید قسم کا زلزلہ آئے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوگی، کوئی معمولی نہیں ہے، اس سے ہر چیز، مضبوط چیز، لوہا، اینٹیں، چٹانیں، ہر شے ٹوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اذا رجت، جب ہلا دی جائے گی، الارض، یہ زمین، رجن، ہلا دینا، وبست، اور اڑا دیے جائیں گے، پلا دیے جائیں گے، الجبال، و تمام پہاڑ، بسن، اڑانا یا چلانا، پہاڑ زلزلے سے پہاڑوں کی چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور ہوائیں جو ہے ان کو اڑا کر گڑھوں میں، سمندروں میں پھینک دیں گی، اور یہ ساری زمین ہموار ہو جائے گی، بالکل چٹیل میدان بن جائے گا۔ فکانت، بس وہ ہو جائیں گے، ہباءً، ریت کے ٹیلے، منبثاً، پھیلائے جانے والے، بکھیر دیے جانے والے۔ تو پہاڑوں کی چٹانیں جو ہے یا پہاڑ جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو کر پھیل جائیں گے، منبثاً، پھیلا دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ، اور ہو جاؤ گے تم، ازواجاً، قسموں، ثلاثۃ، تین میں۔ جب قیامت آئے گی، انسانوں
قیامت کے دن، حساب کے دن تم 3 قسم کے گروہ بن جاؤ گے اللہ کے حضور۔ فاصحاب المیمنہ، پس ساتھی دائیں ہاتھ والے، حقیقی دائیں ہاتھ والے، یعنی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ایک گروہ وہ ہوگا۔ اللہ کے حضور سب صفیں باندھ کر جو ہے کھڑے ہوں گے، اور گروہوں کی صورت میں ہر گروہ کی صفیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا ہیں ساتھی حقیقی دائیں کے، و اصحاب المشأمہ، اور ساتھی حقیقی بائیں کے، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہیں وہ ساتھی حقیقی بائیں کے۔ میں نے بتایا ہے مختصر کہ دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے، جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور بائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال ان کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والسابقون، اور حقیقی آگے گزر جانے والے، السابقون، حقیقی آگے گزر جانے والے، اولئک، یہ لوگ، المقربون، حقیقی قریب کیے جانے والے ہیں۔ یہ جو نیکیوں میں آگے گزر جانے والے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ جن کی پیغمبروں نے ڈائریکٹ تعلیم و تربیت کی ہے، یعنی پیغمبروں کے جو صحابہ ہیں، جن کی پیغمبروں نے خود جو ہے تعلیم و تربیت کی ہے، یہ ہے السابقون، حقیقی آگے گزر جانے والے، سبقت لے جانے والے، جنت میں سب سے آگے، جنت کی طرف جانے والے سب سے آگے ہوں گے۔ یہ تو یہ کون ہے؟ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو تعلیم و تربیت کی صحابہ کرام کی، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وحی کے ذریعے، آسمانی دین کے ذریعے، اللہ کی ہدایات کے ذریعے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس امت کے سابقون ہیں، سب سے آگے بڑھنے والے انسان ہیں، جو جنت جانے کے لیے اس امت سے سب سے آگے ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ پیغمبروں کے بعد درجہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا ہے، جن کی تعلیم و تربیت جو ہے پیغمبروں نے کی ہے۔ ان کے برابر بعد میں آنے والے لوگ نہیں ہو سکتے۔ وہ پیغمبروں پر جو صحابہ کرام پر جتنے مرضی جھوٹ لگا لیں، ان کے جھوٹ سے قرآن پاک کے فیصلے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ان کی تربیت پیغمبروں نے کی ہے، اور صحابہ کرام پر جو ہے الزام لگانا گمراہی کے، یہ پیغمبروں پر الزام ہے کہ ان کی تربیت میں اثر نہیں تھا، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام جو ہے نبیوں کے بعد ان کا درجہ ہے، یہ ساری امتوں سے آگے گزر جانے والے ہیں۔ نبیوں کے بعد کوئی اب ہیں اگر، تو وہ لوگ ہیں جن کی نبیوں نے خود تربیت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، اللہ کی ہدایات کے ذریعے تربیت کی ہے۔ فی جنات النعیم، بیچ باغوں تمام نعمتوں کے ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، ایک جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی، وقلیل، اور تھوڑے لوگ من الآخرین، پیچھے آنے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ جو امتوں سے سب سے آگے رہنے والے لوگ ہیں، پہلی تمام امتوں کے، تمام نبیوں کے جو ہے
جن کی تربیت کی نبیوں نے، ان کی تعداد نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے سے زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ امتیں زیادہ ہیں۔ تو فرمایا کہ سلۃ من الاولین، ایک گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا، وقلیل، اور تھوڑے ہوں گے، من الآخرین، پیچھے آنے والوں میں سے۔ پہلے پیغمبروں کی چونکہ امتیں زیادہ ہیں، ان کے وہ لوگ بھی زیادہ ہیں جن کی تربیت ہے پیغمبروں نے کی ہے، اور آخری پیغمبر جو ہے ان کی امت ایک ہے بہت سی امتوں کے مقابلے میں، اس لیے پہلے امت کے جو ہے سابقون جو ہے، جن کو نبیوں نے تربیت کی ہے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی نبی علیہ السلام کے صحابہ کے مقابلے میں۔ علی سررن، اوپر تخت پلنگوں کے ہوں گے، سریر کی جمع سرر، اوپر پلنگوں کے ہوں گے یا تختوں کے ہوں گے، موزونۃ، جو سونے کے تاروں سے بنے گئے ہوں گے، موزونہ، سونے کے تاروں سے بنے جانے والے ہوں گے۔ ان کو جنت میں ایسے تخت یا ایسے پلنگ دیے جائیں گے جو سونے کے تاروں سے بنے گئے ہوں گے۔ متکئین، وہ جنتی تکیے لگانے والے ہوں گے، ٹیک لگانے والے ہوں گے، علیہا، اوپر ان پلنگوں کے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ یطوف، پھریں گے، علیہم، اوپر ان کے، ولدان، بچے، مخلدون، ہمیشہ رکھے جانے والے، جنت میں ہمیشہ جنتیوں کی خدمت کے لیے رکھے جانے والے بچے جو ہیں وہ جنت کے اندر پھریں گے، چلیں پھریں گے، چکر لگائیں گے۔ یطوف باکواب، ساتھ گلاسوں کے، وآباریک، اور ساتھ لوٹوں کے، یعنی جگوں کے۔ اباریک ابریک سے جمع ہے، ابریک کے معنی لوٹا یا جگ۔ تو جگ جو ہے وہ، کیونکہ لوٹے اور جگ کی جو ہے وہ شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے ان کو لوٹا بھی کہا جاتا ہے، لوٹے کو بھی ابریک کہا جاتا ہے اور جگ کو بھی۔ باکواب، ساتھ گلاسوں کے وہ بچے پھر رہے ہوں گے، وآباریک، اور ساتھ جگوں کے پھر رہے ہوں گے، وکاسن، اور ساتھ پیالوں کے پھر رہے ہوں گے، من معین، چشموں کے پانی والے۔ عین کے معنی چشمہ، معین کے معنی چشموں کا پانی۔ وہ چشموں کے پانی کے پیالوں کے ساتھ جو ہے وہ، اور گلاسوں اور جگوں کے ساتھ جو ہے جنت میں پھریں گے جنتیوں کو پلانے کے لیے۔ اکواب کوب کی جمع ہے، کپ جو ہے، کپ کو بھی عربی میں کوب کہا جاتا ہے، اور گلاس کو بھی کوب۔ اباریک ابریک سے جمع ہے، جگ یا لوٹا، جگ زیادہ مناسب ہے یہاں پر۔ کاس کے معنی پیالے، من معین، چشموں کی شراب سے، چشموں کے پانی سے۔ جنت میں خاص قسم کے چشمے ہوں گے جن کے پانی کی خاص لذت ہوگی۔ لا یصدعون، نہیں وہ سر درد کیے جائیں گے۔ جنت کی شراب سے لوگوں کو جو ہے ان کے سر درد نہیں ہوں گے۔ دنیا کی شراب جو حرام ہے وہ پی لینے سے سر درد جو ہے شروع ہو جاتا ہے، سر پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ انہا، اس شراب سے، لا یصدعون، نہیں وہ ان کے سر درد کیے جائیں گے، انہا، اس شراب سے۔ جنتی ایسی پاکیزہ شراب پئیں گے کہ جس سے ان کے سروں میں درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی۔
ولا ینزفون، اور نہ کوئی شور شرابہ کریں گے۔ دنیا کی شراب پینے والے جو ہیں وہ نشے میں آ کر گالیاں دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن جنت کی شراب کے اندر یہ خباثت نہیں ہوگی۔ جنت کی شراب جو ہے وہ پاکیزہ ہوگی، اس سے کوئی نشہ نہیں آئے گا، وہ لطف دینے والی ہوگی، سکون دینے والی ہوگی، اس میں کوئی نشے کی خرابی نہیں ہوگی جس سے سر درد ہو یا وہ ہائے وائے جو ہے بکیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وَفَاكِهَةٍ، اور ساتھ پھلوں کے ہوں گے، مما، اس سے، یتخیرون، جو وہ چنیں گے، جو وہ اختیار کریں گے۔ وہ بچے جو ہے وہ اپنے گلاسوں میں، پیالوں میں، جگوں میں جو ہے وہ ایسی شراب لے کر جو ہے جنتیوں کو پلائیں گے جس شراب کے پینے کے بعد سر درد نہیں ہوگا، سر پھٹے گا نہیں درد کی وجہ سے، اور نہ ان سے اس شراب کی وجہ سے کوئی شور شرابہ ہوگا۔ وہ پاکیزہ شراب ہوگی، اس کے اندر خباثت نہیں ہوگی۔ شراب کے معنی پینے کی چیز، شراب کے معنی پانی بھی ہوتا ہے۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، تو ویسے شراب کی عربی جو ہے قرآن پاک میں خمر ہے۔ خمر جو نشہ دینے والی شراب ہے، وہ اس کا اصل لفظ ہے خمر قرآن پاک میں۔ انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ فرماتے ہیں یہ خاص خمر جو ہے، نشہ دینے والی شراب جو دنیا کی بنائی ہوئی ہے، والمیسر، اور جوا، والازلام، اور تیروں کے ذریعے قسم کھانا، قسمت معلوم کرنا، یہ سب جو ہے شیطانی کام ہے۔ دنیا کی غلیظ شراب پینا، جوا کھیلنا، اور تیروں کے ذریعے یا جنتریوں کے ذریعے یا توپے کے لفافوں کے ذریعے قسمتیں معلوم کرنا، یہ سب شیطانی کام ہے۔ اس لیے دنیا کی شراب جو ہے اس کے اندر خباثت ہے، چونکہ وہ پینے کی چیز ہے اس لیے اس کو شراب کہا جاتا ہے۔ ویسے اس کا لفظ ہے اس کے لیے وہ خمر ہے۔ خمر سے نکلا ہے خمار، خمار کے معنی نشہ، خمار کے معنی اوڑھنی، دوپٹہ جو سر کو ڈھانپ لے۔ خمر سے خمار، فلاں بندہ اپنی دولت کے خمار میں پھر رہا ہے، خمار کے معنی نشے میں پھر رہا ہے۔ اور خمار دوپٹے کو اوڑھنے کو بھی کہا جاتا ہے، جو دماغ کو ڈھانپ لے۔ یہ دنیا کی شراب جو ہے وہ انسان کے دماغ کو ڈھانپ لیتی ہے۔ انسان جو ہے گالیاں بکتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے شراب پی کر۔ یہ خمر جو ہے جو دنیا میں بنائی جاتی ہے یہ حرام ہے، اور جنت میں یہ خبیث اور غلیظ قسم کی شراب نہیں ہوگی۔ وہاں تو پینے کے لیے چشموں کا ذائقے دار، سکون دینے والا پانی ہوگا۔ فرمایا لا یصدعون، نہیں سر درد کیے جائیں گے، انہا، اس شراب سے، ولا ینزفون، اور نہ وہ جو ہے اس شراب سے شور شرابہ کریں گے۔ وفاکہۃ، اور وہ بچے پھلوں کے ساتھ پھریں گے، مما، ان پھلوں میں سے، یتخیرون، جن کا وہ اختیار کریں گے، جن کو وہ چنیں گے۔ ولحم، اور وہ بچے ساتھ گوشت کے پھر رہے ہوں گے، طیرن، پرندوں کے، بنے ہوئے پرندے، بٹیرے یا دیگر پرندے جو ہے وہ لے کر جنتیوں کو پیش کریں گے۔
مما یشتہون، جن پرندوں سے وہ چاہیں گے، جن پرندوں کے کا بھنا ہوا گوشت کھانا چاہیں گے جنتی، وہ بچے جو ہے ان کو پیش کریں گے، ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وحور، اور گوری عورتیں ہوں گی، عین، آنکھوں والی، عین کہتے ہیں عین آنکھ کو، عین کے معنی آنکھوں والی۔ تو کیا باقی مخلوق آنکھوں والی ہوگی؟ جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں اوے وہ کنا والے ادھر آ، تو کنا والے تو کانوں والے تو سارے ہی ہیں۔ ہم جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں وہ کنا والے ادھر آ، یعنی کانوں والے ادھر آؤ، کان تو سب کے ہیں، اس کے کان تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اس لیے ہم اس کو کانوں والا کہہ دیتے ہیں، ورنہ سب کے کان ہیں۔ تو جس کے کان تھوڑے سے بڑے ہوں اس کو ہم کہتے ہیں وہ کانوں والے ادھر آؤ۔ اس طرح جو ہے جنت میں جو ہے تمام عورتوں کی آنکھیں ہوں گی، لیکن وہ عین ان آنکھوں والی کیسے ہوں گی کہ ان کی آنکھیں جو ہے عام عورتوں کی آنکھوں سے بڑی ہوں گی۔ جیسا تھوڑا سا کان بڑا ہو تو ہم کہتے ہیں وہ کانوں والے ادھر آؤ، کیونکہ اس کے کان تھوڑے سے بڑے ہیں۔ اس طرح عین سے عین آنکھوں والے، وہ حورن، اور گوری عورتیں ہوں گی، عین آنکھوں والی، یعنی موٹی آنکھوں والی۔ جنت کے اندر عورتیں جو دی جائیں گی جنتیوں کو اللہ کی طرف سے، حوریں جو ہیں ان کی آنکھیں جو ہے عام آنکھوں سے بڑی آنکھیں ہوں گی۔ تو اس میں بڑی آنکھ ہونے میں خوبصورتی ہے۔ ویسے بھی یہاں جو ہے دیکھا جائے کہ جس عورت کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں نا، وہ اس کو چنی بنی کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ، لیکن جس کی آنکھیں بڑی ہوں اس کو تو چننی یا چننا نہیں کہتے۔ تو ان کی آنکھیں جو ہے جو بڑی ہوں گی۔ جو گوری عورتیں جنتیوں کو اللہ کی طرف سے دی جائیں گی دنیا کی عورتوں کے علاوہ، وہ بڑی خوبصورت بھی ہوں گی اور موٹی آنکھوں والی ہوں گی۔ اس لیے موٹی آنکھوں والی عورت جو ہے وہ باریک آنکھوں والی عورت کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اور جس کی چھوٹی آنکھیں ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ہم چننا وغیرہ کہتے ہیں، چننا یا چنی۔ اس لیے جو ہے جنت میں عورتوں کی آنکھیں جو ہے وہ موٹی ہوں گی، بڑی ہوں گی۔ کامثال منن اللؤلؤ، حقیقی موتیوں کے، المکنون، حقیقی چھپائے جانے والوں کے۔ وہ عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی، چمک رہے ہوں گے ان کے جسم جو ہے، جس سب چھپائے ہوئے موتی جو ہے، چمکیلے موتی جو ہے نکالے جائیں، چھپائے ہوئے، جن پر مٹی کا ایک ذرہ بھی نہ ہو۔ جس طرح وہ چمکنے والے موتی ہوتے ہیں جس پر مٹی کا ایک ذرہ بھی نہ ہو، ایسی وہ جنت کی حوریں ہوں گی، خوبصورت عورتیں ہوں گی جو اللہ عطا فرمائیں گے، اور ان پر کوئی مٹی کا ذرہ نہیں ہوگا، وہ خوبصورت اور چمک رہی ہوں موتیوں کی طرح۔ اللؤلؤ، موتی، کامثال اللؤلؤ، مانند مثال موتیوں کی، المکنون، حقیقی چھپائے جانے والے۔ وہ عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جس طرح کہ چھپایا ہوا موتی جو ہے اس کو نکال دیا جائے تو اس پر کوئی مٹی کا گرد نہیں ہوتی، اس طرح وہ بڑی خوبصورت ہوں گی۔ جزام، بدلہ ہوگا، بما، بس کے جو کانوں تھے وہ دنیا میں یعملون، عمل کرتے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اس لیے دیں گے کہ وہ دنیا میں خالص ایمان کے ساتھ خالص نیک عمل کرتے تھے۔ یاد رکھیں، پل صراط سے وہی گزرے گا جس کا ایمان خالص ہوگا۔
اور وہ بہت بڑی آزمائش کا پل ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کافر مشرک جو ہے وہ اس پل سے کٹ کٹ کر گریں گے، لیکن خالص ایمان والے جو ہے وہ بجلی کی طرح اس پل پر سے گزر جائیں گے جو جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ وَارِدُهَا إِلَّا وَارِدُهَا، اور اللہ فرماتے ہیں ہر شخص نے اس پل سے گزرنا ہوگا، خواہ وہ پیغمبر ہے یا غیر پیغمبر ہے، نبیوں نے بھی اس پل سے گزرنا ہے۔ وہ بڑا مشکل راستہ ہے، اور جن کے ایمان خالص ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے قوت میں اللہ اس کو قوت دیں گے کہ وہ بجلی کی طرح اس پر سے گزر جائے گا۔ لیکن جن کے ایمانوں میں ذرا بھی ملاوٹ ہوئی، ذرا بھی شرک اور کفر ہوا، ذرا بھی مزار پرستی، ذرا بھی منافقت ہوئی، ذرا بھی کفر ہوا، تو وہ پل کراس نہیں کر سکے گا، وہ اس جہنم میں گر جائے گا۔ یہ بڑا خطرناک فلٹر لگائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس جہنم کے اوپر والے پل سے صرف اور صرف خالص ایمان والے گزریں گے، اور ان کے لیے پھر آگے پل صراط سے گزرنے کے بعد ترازو لگ جائیں گے، ہر ایک کے سامنے اس کے اعمال کا ترازو ہوگا، ایک پلڑے میں نیکیاں، دوسرے میں برائیاں۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف جو ہے وہ چلائیں گے کہ جاؤ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور جن کی نیکیاں کم، برائیاں زیادہ ہوں گی ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جتنا عرصہ چاہیں گے ان کے گناہ مٹانے کے لیے ان کو جو ہے جہنم میں رکھیں گے، لیکن بالآخر آخر میں جو ہے وہ خالص ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ ہوگا جو ہے پروگرام قیامت کے دن کا۔ فرمایا جزام بدلہ ہے بما بس کے کانوں جو تھے وہ یا معلوم عمل کرتے۔ عمل صرف کلمہ پڑھ کر جو ہے سارے کام یہود و نصارہ والے، کافروں والے، اس کا کوئی، یہ تو کلمہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کلمے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک بندہ اونٹ پر آیا، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کہ اللہ کے رسول مجھے دین سکھائیے۔ آپ نے اس کو نماز وغیرہ وغیرہ جو ہے ارکان سکھائے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے فرمایا ہے نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ میں اس میں اضافہ کروں گا، جو آپ نے فرمایا میں کروں گا۔ یہ عہد کر کے اٹھ کر جو ہے وہ باہر آ گیا، اونٹ پر بیٹھا ہے کہ اونٹ جو ہے کسی چیز سے بدکا ہے کہ وہ نیچے گرا ہے، اور نیچے گرا ہے گردن کے بال، تو گردن جو تھی اس کی ٹوٹ گئی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، کیوں؟ اس کا ایمان خالص تھا، اس نے اقرار کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا ہے میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ میں زیادتی کروں گا، جتنا آپ نے فرمایا ہے میں کروں گا۔ لیکن اس کو عمل کا موقع نہیں ملا۔ جس کو عمل کا نہیں موقع ملا اس کے لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، لیکن جس کو عمل کا موقع دیا گیا اللہ کی طرف سے اس کا پھر عمل بھی دیکھا جائے گا، اس کا صرف کلمہ ہی نہیں دیکھا جائے گا، اس کا عمل بھی دیکھا جائے گا کہ تجھے کلمہ پڑھنے کے بعد اتنے سال کا موقع دیا گیا تھا عمل کے لیے، تو تم نے عمل کیا کیا؟ اور نیکیوں اور برائیاں جو عمل ہیں ان کے لیے ترازو لگایا جائے گا
لیکن ہمارے جعلی علماء اور مفتیوں اور مسلمانوں کی طرح جو صرف ایمان کلمہ ہی لیے پھرتے ہیں، کام سارے یہود و نصارہ کے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے ہیں ان کے عمل. جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ان مسلمانوں کے عملوں کو، بدعمالیوں کو دیکھ کر یہودی جو دنیا کی بدترین قوم ہے وہ بھی شرماتے ہیں. تو کلمے کے ساتھ عمل جو ہے وہ لازمی ہے. صرف کلمہ پڑھ کر جو ہے سارے خباثت شیطانی کام کرنے اور کہنا جنت کے وارث ہیں، تو ایسی بات، یہ سب جھوٹ ہے. یہ اپنے آپ کو فریب میں ڈال رہے ہیں. آگے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے وہ جنتی بیچ ان جنتوں کے لغوا، بیہودہ باتیں. جنتی جنتوں کے اندر کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. ولا تعصیما، اور نہ کوئی گناہ کی باتیں سنیں گے، نہ بیہودہ باتیں کریں گے جنتی، نہ ایسی باتیں کریں گے جن سے گناہ ثابت ہو جاتا ہے. بالکل پاکیزہ ماحول ہوگا، پاکیزہ باتیں ہوں گی، پاکیزہ زندگی ہوگی جنت کی. الا قیلا، مگر کہنا ہوگا سلامن سلامن، سلام سلام. تمام جنتی ایک دوسرے کو جب بھی ملیں گے تو صرف ایک بات کہیں گے، سلام، آپ پر سلامتی ہو. سلامتی کی باتیں کہیں گے، کوئی غلیظ گندی باتیں، گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی. اصحاب الیمین اور ساتھی دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہیں ساتھی دائیں ہاتھ والے؟ اب ان کی اللہ تعالیٰ وضاحت کرنے والے. یہ تو سابقون الاولون کا ذکر ہو گیا. اب ہے کہ دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے والے جو ہیں، پہلے سابقون سے کم تر درجے کے، تو وہ ہیں جو جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. ان کے لیے جنت کی کون سی نعمتیں ہیں؟ فی صدرن، بیچ بیریوں کے ہوں گے، مخضودن، بغیر کانٹوں کے. وہ جنت کی بیریوں کے، ان کے ارد گرد جنت کی بیریاں ہوں گی جو بغیر کانٹوں کے ہوں گی، اور ان کا پھل بڑا لذیذ ہوگا. تمام پھل بہت لذیذ ہوں گے جنت کے. ان سے پخانہ پیشاب بالکل نہیں ہوگا. زبان کے چسکے کے لیے ہر چیز ہوگی جنت کے اندر. حلق سے وہ چیز اتری ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، غائب ہو گئی. وہاں کوئی لیٹرینے وغیرہ نہیں ہوں گے، کوئی جو ہے وہاں پر کوئی پیشاب پخانے کے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جنت کی نعمتیں زبان کے چسکے کے لیے، زبان کے ذائقے کے لیے ہوں گی. حلق سے نیچے جائیں گی، غائب ہو جائیں گی. کوئی لیٹرین کی حاجت کسی کو نہیں ہوگی. فرمایا فی صدرن، بیچ بیریوں کے ہوں گے، مخضودن، بغیر کانٹوں کے، وطلحن، اور بیچ کیلوں کے ہوں گے، کیلے، منضودن، تہ بتہ. جنت میں کیلوں کے گچھے ہوں گے، جس طرح دنیا میں کیلوں کے گچھے ہوتے ہیں، اس طرح کیلے جو ہیں وہ گچھوں کی صورت میں ہوں گے، اور بہت لذیذ، ہر پھل لذیذ ہوگا. وہ زبان کی حد تک جو ہے اس کا ذائقہ ہوگا. اس کے بعد آگے گزرا حلق سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ختم ہو گیا. تو جنت کی نعمتیں جو ہے وہ ذائقوں کے لیے ہے، وہ چسکوں کے لیے ہے. اور یہ دنیا جو ہے یہ ذائقوں اور چسکوں کے لیے نہیں ہے. ہم بالکل الٹ کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں اور صحابہ کرام کے گھروں میں اکثر جو ہے وہ فاقے ہوتے تھے. انہوں نے دنیا کی طلب نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے دنیا سے محبت نہیں کی، انہوں نے آخرت سے محبت کی ہے.
ہم دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، لوٹ مار کرنے والے ہیں، لوگوں کے حق چھیننے والے ہیں، لوگوں پر ظالمانہ رویہ اختیار کرنے والے ہیں، سب کچھ چھین لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں۔ دنیا کے ذائقوں اور چسکوں کے لیے دنیا جو ہے یہ ہم نے جو ہے یہ لوٹ مار اس لیے بنائی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے ذائقوں اور چسکوں کے پیچھے لگ گئے، ہم ذائقوں کے پیچھے لگ گئے، جبکہ دنیا جو ہے وہ ذائقوں کے لیے نہیں ہے۔ ذائقوں کے لیے، چسکوں کے لیے، زبان کے چسکوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ دنیا کی نعمتیں جو ہے ذائقوں اور چسکوں کے لیے نہیں۔ لیکن کیا کریں، ہم جب قرآن ہی نہیں پڑھتے تو ہمیں سمجھ کیسے آئے کہ یہ دنیا کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ جب ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے تو ہمیں کیسے سمجھ آئے؟ فرمایا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور بیچ سایوں کے ہوں گے، ممدودن پھیلائے گئے۔ جنت میں کہیں دھوپ نہیں ہوگی، وسیع سائے ہوں گے، دھوپ نہیں ہوگی۔ وَمَاءٍ، اور بیچ پانیوں کے ہوں گے، مَسْکُوبٍ، اوپر سے گرائے جانے والے۔ اوپر سے گرائے جانے والے پانی کون سے؟ جن کو آبشاریں کہتے ہیں، آبشاریں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے پانی نیچے گر رہا ہے، اس کو آبشار کہتے ہیں۔ جنت میں آبشاریں بھی ہوں گی۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بیچ پھلوں کے ہوں گے، کثیرتاً، بہت زیادہ کے۔ جنت میں پھل بہت زیادہ ہوں گے۔ لا مقطوعۃ، نہ وہ پھل کاٹے جانے والے ہوں گے۔ ولا ممنوعۃ، اور نہ روکے جانے والے ہوں گے۔ وہ پھل جو ہے وہ کاٹے جانے والے نہیں ہوں گے، یعنی پھل جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے شاخوں سے۔ جس شاخ سے جس پھل کو توڑا گیا ہے، توڑنے کے بعد فوراً اس کی جگہ نیا پھل آ جائے گا۔ تو وہ پھل جو ہے وہ کاٹے جانے والے یعنی کم ہونے والے نہیں ہوں گے۔ جہاں سے پھل توڑا ہے وہاں پہ پھل توڑنے کے بعد ایک اور پھل، نیا پھل لگ گیا۔ اور دوسری بات کہ وَوَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور کوئی پھل جو ہے وہ ممنوع نہیں ہوگا، منع نہیں کیا جائے گا، یہ پھل نہیں کھانا، یہ منع والی بات جنت میں نہیں ہوگی۔ وَفُرُشٍ، اور بستر ہوں گے، مرفوعۃ، بلند، بلند پلنگوں پر، بلند جو ہے وہ چار پائیوں پر، پلنگوں پر جو ہے ان کے بستر جو ہے ریشم کے بچھائے گئے ہوں گے، جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ انا، بے شک ہم نے، انشاءنا، پیدا کیا ہے ہم نے، ہننا، ان حوروں کو، ان جنت کی گوری عورتوں کو، انشاءن، پیدا کرنا۔ ہم نے ان کو، جنت کی حوروں کو جو جنتیوں کو ملیں گی، وہ ہم نے اس طریقے سے وہ پیدا کی ہے کہ وہ طریقہ جو ہے وہ آخری طریقہ ہوگا، یعنی ان کے پیدا کرنے کا آخری طریقہ ہوگا، یعنی انتہائی خوبصورت ہوں گے وہ۔ جس طرح پیدا کرنے کا حق ہے اس طرح ہم نے ان کو پیدا کیا ہوگا، یعنی بے مثال ہوں گی وہ۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ، پس بنایا ہے ہم نے ان عورتوں کو، ابکارن، باکرا، جن کو کسی انسان نے اس سے پہلے چھوا نہیں ہے، اس سے ہم بستری نہیں کی ہے۔ باکرا وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، وہ ان ٹچڈ ہے، وہ بالکل صاف شفاف ہے۔
اب کارن وہ سب کی سب باقرہ ہوں گی، ان کی سیر جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہوگی۔ اوروبن وہ عورتیں ہم عمر ہوں گی، یعنی ان کے خامد جو ہے جنت میں وہ بھی جوان ہوں گے، اور وہ عورتیں جو ان کو دی جائیں گی وہ بھی جوان ہوں گی اور باقرہ ہوں گی، یعنی ان کو کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا۔ ساری میں غلط کر گیا، اور اوروبن کے معنی خامدوں سے محبت کرنے والی، میں غلطی کر گیا، ساری اوروبن وہ خامدوں سے محبت کرنے والی ہوں گی، اطرابن ہم عمر ہوں گی، دونوں میاں بیوی جوان ہوں گے، ایک جیسی عمر ہوگی ان دونوں کی۔ فجعلناہن پس بنایا ہم نے ان کو ابکارن باقرہ، بغیر چھوئے جانے کے، اوروبن وہ خامدوں سے محبت کرنے والی ہوں گی، اطرابن ہم عمر ہوں گی، خامدوں کی عمر کے برابر عمر والی ہوں گی، یعنی خامد بھی جوان، وہ عورتیں میں حوریں بھی جوان ملے گی ان کو۔ اصحاب الیمین واسطے دائیں ہاتھ والوں کے، دائیں ہاتھ والوں کو جو ہے یہ نعمتیں ملیں گی۔ سابقون کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جانے والوں کا ذکر کیا جنت کے اندر۔ اب ایک گروہ جو تیسرا ہے بائیں ہاتھ والا، نہیں، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کا ذکر کیا ہے، تعداد کے بعد پھر جو ہے فیصد اصحاب الشمال بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ والوں کا جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ لو جی دوبارہ میں اس کو پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جس وقت واقعات واقعہ ہوگی، قائم ہوگی، چھا جائے گی، الواقعہ تو حقیقی واقعہ ہونے والی، چھا جانے والی، قائم ہو جانے والی، یعنی قیامت۔ اس وقت کو ذہن کرو لوگو جب تمہیں جو ہے قیامت کے لیے تمہیں جو ہے پہلے تو ہلاک کیا جائے گا، پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ اس وقت کو بھی یاد کرو، اس کو بھول نہ جاؤ، نظر انداز نہ کرو، دنیا کی لوٹ مار کے ذریعے کے واسطے قیامت کو بھلا نہ دو۔ لیس لوقعتہا نہیں ہے واسطے اس کے واقعہ ہونے کے، کاذبۃ کوئی جھوٹ۔ وہ قیامت جو ہے اس کے بارے میں جھوٹ نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہوگی، یہ بات جو ہے جھوٹ نہیں ہے، وہ حقیقی طور پر واقعہ ہوگی، قائم ہوگی۔ خافضۃ وہ نیچے کر دینے والی ہوگی، رافعۃ اٹھانے والی ہوں گی، یعنی چیزوں کو جو ہے الٹ پلٹ کر دے گی، پلٹ دے گی، اوپر والے حصے نیچے، نیچے کے والے حصے اوپر، یعنی الٹا، ہر چیز الٹا دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ یہ قیامت کا پہلا حصہ ہے جو اس میں تباہی ہوگی، اور قیامت کا دوسرا حصہ تباہی کے بعد دوبارہ زندہ کرنا انسانوں اور جنوں کا، اور پھر ان کو جو ہے میدان معاشر میں اکٹھا کر کے ان کا حساب لینا۔ اذا رجت جب ہلا دی جائے گی، الارض یہ زمین، رجن ہلا دینا، قیامت کے زلزلے سے جو ہے جب قیامت آئے گی تو زمین جو ہے اس کے اندر زلزلہ آ جائے گا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ اور اڑا دیے جائیں گے تمام پہاڑ، بسن اڑا دینا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ان کے ذرے جو ہے، ریت کے ذرے جو ہے ہوائیں اٹھا کر ان کو جو ہے گڑھوں میں لے جائیں گی، سمندروں میں پھینک دیں گی۔ فَكَانَتْ پس وہ ہو جائیں گے پہاڑ حباءً ریزے، یعنی ریت کے ذرے، منبثاً بکھیر دیے جانے والے، پھیلا دیے جانے والے۔ جب پہاڑ ٹوٹ کر قیامت کے زلزلے سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہوائیں اڑا کر ان کو گڑھوں میں پھینک دیں گی،
سمندروں میں پھینک دیں گے، منبثن بکھیرے جانے والے، وَكُنْتُمْ اور ہو جاؤ گے تم انسانوں اور جنوں، ازواجن قسموں میں، ثلاثہ تین، تمہارے میدان معاشر میں اللہ کے سامنے تین قسم کی صفیں ہوں گی انسانوں کی، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پس ساتھی دائیں ہاتھ والے، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، ما اصحاب المیمنہ کیا ہیں وہ ساتھی دائیں ہاتھ والے، یعنی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، واصحاب المشأمۃ اور ساتھی بائیں ہاتھ والے، یعنی جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، ما اصحاب المشأمہ کیا ہیں وہ ساتھی بائیں ہاتھ والے۔ جب دائیں ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا خوش نصیبوں کو نامہ اعمال، تو قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، وہ اپنے رشتہ داروں کو، وہ لوگوں کو کہیں گے آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو، آج مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، مجھے کامیاب قرار دے دیا۔ جس سے ایک بچہ یا بچی اس کا رزلٹ آئے تو وہ پاس ہوتا ہے، اچھے نمبر لیتا ہے، تو بڑی خوشی سے وہ گھر والوں کو، ہر ایک کو جو ہے رشتہ دار کو، وہ اپنا رزلٹ کارڈ دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں کتنے نمبر لے کر پاس ہو گیا ہوں یا پاس ہو گئی ہوں۔ اس سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال والے جو ہے وہ جنت کا ٹکٹ رکھنے والے ہوں گے، اور ہر ایک کو جو ہے وہ دکھائیں گے، اور بائیں ہاتھ والوں کو جو ہے پیچھے سے ان کو دیا جائے گا، کمر کے پیچھے سے، اور وہ ٹکٹ ہوگا جہنم کا، اور وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت یا کتاب، یا قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے یہ میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، یہ تو جہنم کا ٹکٹ ہے، کاش مجھے یہ ٹکٹ نہ دیا جاتا۔ والسابقون اور حقیقی سبقت لے جانے والے، آگے گزر جانے والے، السابقون حقیقی آگے گزر جانے والے، یہ آگے گزر جانے والے کون ہیں؟ جن کی نبیوں نے تعلیم و تربیت کی ہے، یہ ہر امت میں سب سے آگے ہوں گے، کیونکہ ان کی تربیت جو ہے حقیقی نبیوں نے کی ہے، اس لیے ان کا مقام بعد میں آنے والے لوگوں سے ان کا مقام جو ہے وہ زیادہ ہے، وہ بعد میں آنے والوں سے نیکیوں میں بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ان کی تعلیم و تربیت کھرے اسلام کے ساتھ، حقیقی دین کے ساتھ اللہ کے پیغمبروں نے کی ہے، اس لیے وہ حقیقی ایمان والے ہیں اور باقی امتیوں سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ اولئک یہ لوگ المقربون حقیقی قریب کیے جانے والے ہیں، یہ نبیوں کے بعد ان کے جو امتی جن کی نبیوں نے تعلیم و تربیت کی ہے، یہ نبیوں کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے یہ اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے بعد میں آنے والے امتیوں کی نسبت۔ فی جنات النعیم بیچ باغوں تمام نعمتوں کے ہوں گے، سلتن ایک گروہ ہوگا من الاولین پہلے لوگوں میں سے، وقلیل اور تھوڑے ہوں گے من الآخرین پیچھے آنے والوں میں سے، چونکہ امتیں جو ہے لاکھوں کے حساب سے پیغمبر آئے ہیں، اس لیے ان کے سابقون جو ہے ساری امتوں کے جو ہے اکٹھے کر کے وہ آخری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سابقون میں سے پہلی امتوں کے جو سابقون ہیں ان کی سب کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی اس امت کے سابقون کے مقابلے میں، کیونکہ ان کی امتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور یہ ایک امت کے جو ہے سابقون صحابہ کرام جو ہے ان کے مقابلے میں ان تمام پیغمبروں کے صحابہ جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ وقلیل من الآخرین اور تھوڑے ہوں گے پیچھے آنے والوں میں سے، علی سرر اوپر تختوں کے ہوں گے، پلنگوں کے ہوں گے، موزونۃ جو سونے کے تاروں سے بنے جانے والے ہوں گے، متکئین وہ تکیے لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے، علیہا اوپر پلنگوں کے، متقابلین وہ آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، یطوف و طواف کریں گے، چلیں پھریں گے،
علیہم اوپر ان جنتیوں کے ولدان ان بچے مخلدون ہمیشہ رکھے جانے والے. جنت میں موتیوں جیسے چمکنے والے ہیروں جیسے چمکنے والے بچے ہوں گے. جو جنتیوں میں جو ہے ان کو جو ہے وہ نعمتیں پھل گوشت خاص چشموں کے شراب یعنی مشروبات جو ہے وہ پیش کریں گے. یہ ماحول مہمان نوازی کا ہے. جنت میں اللہ کے بندے بندیاں جو ہیں وہ مہمان ہوں گے، اور جس طرح مہمانوں کو بٹھا کر جو ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں، پھل رکھتے ہیں، کھانے کی نعمتیں رکھتے ہیں، اس طرح اللہ کے مہمانوں کے سامنے بڑے محبوب بڑے پیارے چمکنے والے بچے ہوں گے جو ان کے سامنے نعمتیں رکھیں گے. فرمایا بِأَكْوَابٍ، وہ بچے پھریں گے، طواف کریں گے، پھریں گے بِأَكْوَابٍ ساتھ گلاسوں کے، وَآبَارِيكَ اور ساتھ جگوں کے، وَكَاسٍ اور ساتھ پیالوں کے وہ پھریں گے جنت میں، مِن مَعِين خاص چشموں کے شراب سے، خاص چشموں کی پانی سے، جگوں گلاسوں میں اور پیالوں میں خاص چشموں کا پانی ہوگا. لا یصدعون نہیں وہ سر درد کیے جائیں گے. جنت کی شراب پاکیزہ شراب چشموں کی جو ہے وہ پینے سے ان کے سر پھٹیں گے نہیں. دنیا کی نشے والی غلیظ شراب جو ہے ان سے سر پھٹتے ہیں، شدید درد ہوتے ہیں. ولا ینزفون اور نہ وہ شور شرابہ کریں گے. دنیا کی غلیظ شراب پی کر لوگ جو ہے گالیاں بکتے ہیں، ہا ہو کرتے ہیں، قتل و غارت کر دیتے ہیں، لیکن جنت کی پاکیزہ شراب جو ہے اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. نہ ان کے سر درد ہوں گے اور نہ وہ شور شرابہ کریں گے. وفاقیاتن اور بیج پھلوں کے ہوں گے، اور ساتھ وہ پھلوں کے بچے جو ہیں وہ ساتھ پھلوں کے چلیں گے، مما اس ان پھلوں میں سے یتخیرون جن کو وہ اختیار کریں گے. جو پھل مانگیں گے جنتی ان کو وہ پیش کریں گے. ولحمن اور ساتھ گوشت کے ہوں گے، طیرن پرندوں کے، مما اس ان میں سے یشتہون جن کی وہ خواہش کریں گے. جنتی جن پرندوں کا گوشت مانگیں گے بھنا ہوا وہ ان کو دیں گے، بچے جو ہے ان کو پیش کریں گے. وحورن اور جنتیوں کی حوریں ہوں گی، گوری عورتیں ہوں گی جنتیوں کے لیے، اینن موٹی آنکھوں والی، کامثال لؤلؤ مانند موتیوں کے، المکنون حقیقی چھپائے جانے والے. جزاء بدلہ ہوگا بما بسبب اس کے کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے. دنیا میں جو انہوں نے خالص ایمان کے ساتھ خالص نیک عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ان کا بدلہ ہوگا کہ ان کو جنت کے اندر جو ہے ذائقے دار مشروب دیے جائیں گے، بچوں کے ذریعے گوشت دیے جائیں گے، ان کو پرندوں کا گوشت بنا ہوا دیے جائیں گے، پھل دیے جائیں گے جن کو وہ چاہیں گے، اور ان کو جو ہے موٹی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں دی جائیں گی جو چمکتے ہوئے چھپائے گئے موتیوں کی طرح چمکیں گی، خوبصورت ہوں گی. یہ بدلہ ہے بسبابس کے جو تھے وہ دنیا میں کرتے. لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے جنتی فیہا بیچ ان جنتوں کے لغمن کوئی بیہودہ باتیں، ولا تاثیمن اور نہ کوئی گناہ کی باتیں سنیں گے. جنت کا ماحول بالکل پاکیزہ ہوگا. کوئی جنتی جو ہے کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات، کوئی گناہ کی گندی غلیظ بات جو ہے وہ نہیں کرے گا. لا الا قیلا مگر کہنا ہوگا سلامن سلام، سلامن سلام، وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. بس کوئی غلیظ بات کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی. اصحاب الیمین ہیں اور ساتھی دائیں ہاتھ والے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. ما اصحاب الیمین کیا ہیں وہ ساتھی دائیں ہاتھ والے. فی صدرن وہ بیچ بیریوں کے ہوں گے، مخضودن بغیر کانٹوں والی کے،
ان کے ارد گرد جو ہے بیریوں کے درخت ہوں گے جن پر کانٹے نہیں لگے ہوں گے، لیکن پھل ہوں گے بڑے لذیذ۔ وَطَلْحٍ اور بیج کیلوں کے ہوں گے، ان کے ارد گرد جو ہے کیلوں کے درخت ہوں گے، مَنْضُودٍ تہہ بتہ، جن کے گچھے جو ہے تہہ بتہ ہوں گے۔ وَظِلٍّ اور بیج سایوں کے ہوں گے، ممدودن پھیلائے جانے والے، یعنی وسیع سایوں میں ہوں گے۔ یہ دائیں ہاتھ والوں کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ وماءً اور بیج پانیوں کے ہوں گے، مسکوبن اوپر سے گرائے جانے والے، یعنی ان کے ارد گرد جو ہے آبشاریں ہوں گی۔ وفاکہۃ اور بیج پھلوں کے ہوں گے، کثیرۃ کثرت سے، ان کے ارد گرد کثرت سے درخت ہوں گے جو پھلوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، جن کی شاخیں جو ہے پھلوں سے بھری ہوئی ہوں گی۔ لا مقطوعۃ، نہ وہ کاٹے جانے والے ہوں گے، ان کے پھل کاٹیں گے تو توڑیں گے تو اس کی جگہ اور پھل آ جائے گا۔ یہ نہیں کہ پھل جو ہے ختم ہو گیا، جی پھل تو سارا کاٹ لیا گیا، اب جو ہے درخت جو ہے بغیر پھل کے ٹونڈ مونڈ رہ گیا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ لا مقطوعۃ، نہ وہ درخت ہے وہ پھل جو ہے وہ کاٹے جانے والے ہوں گے، ولا ممنوعۃ، اور نہ وہ منع کیے جانے والے ہوں گے، ان پھلوں سے جنتیوں کو روکا بھی نہیں جائے گا۔ وفرشٍ اور بیج بستروں کے ہوں گے، مرفوع بلند، جنتیوں کے پلنگ اور ان کے جو ہے چار پائیاں جو ہے پلنگ جو ہیں ان کے بلند ہوں گے، ان پر ان کے ریشمی غلاف کے جو ہے بستر بچھے ہوئے ہوں گے۔ انا بے شک ہم نے انشأنا، اللہ فرماتے ہیں پیدا کیا ہم نے ہننا ان حوروں کو، گوری عورتوں کو، انشاء پیدا کرنا، ہم نے جس طرح ان کو پیدا کرنے کا حق ہے اسی طرح اس طرح ہم ان کو جو ہے بہت زیادہ خوبصورت بنا کر پیدا کریں گے۔ فجعلناہن، پس بنا دیں گے ہم ان کو ابکاراً باکرا، بغیر چھوئی جانے والی عورتیں، جن کو کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ عرباً، وہ اپنے خامدوں سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ اتراباً، خامدوں کے ہم عمر ہوں گی، ان کے خامد جنتی جو ہے وہ بھی جوان ہوں گے، اور وہ حوریں بھی جو ہے جوانی کی عمر میں ہوں گی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، واسطے ساتھی دائیں ہاتھ والوں کے، یہ جنت کی نعمتیں دائیں ہاتھ والوں کی ہوں گی، جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔